إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، بڑا ہی عظیم مہینہ چل رہا ہے، آپ سبھی کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کی توفیق سے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو کچھ ہم نے اس مہینے میں نیکیاں کی ہیں تو قبول فرمائے، اور آخری عشرے میں بھرپور ہمیں ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے قبول بھی فرما، آمین۔ میں نے چند اعمال کا تذکرہ اس مہینے کے تعلق سے رکھ رہا تھا کہ اس مہینے میں جن اعمال پر فوکس کیا گیا وہ فلاں بہت سارے اعمال کو ہم نے بیان کیا، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے دعا۔ دعا سمجھتے ہیں نا، مانگنا، اور اس کا اہتمام اس آخری عشرے میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے روتے رہو، اللہ سے گڑگڑاتے رہو، اپنے ہر مسئلے کا حل کے لیے اللہ کو یاد کیا کرو۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی مانگنے کی، مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگنا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اہل علم وضاحت فرماتے ہیں اور تجربات بھی بتلاتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے پھر عموماً وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ اللہ کے آگے پھیلانے والے بنو گے یا دوسروں کے آگے؟ اللہ سے مانگنا سیکھو، اور اللہ بڑا خوش بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک باپ جب بزرگی کو پہنچ جاتا ہے عموماً وہ کس کام کا نہیں رہ جاتا، تقریباً لوگ یہی سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ڈوکرا ہو گیا، زندگی میں کرکرا ہے۔ اسلام نے پھر بھی ان کو بڑی عزت دی ہے، اوروں کے یہاں ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج کے چلے جاتے، ٹینشن فری ہو جاتے۔ لیکن آپ دیکھیں اس ڈوکرے، اس بزرگ کی حالت، بہت خوش ہوتا اپنے ان بچوں سے جو بچے ہر میٹر میں اپنے باپ کے طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے باپ ہیں، والد صاحب یہ چیز میں ایسے کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ہر میٹر میں وہ باپ اپنے بچوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟
وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے اتنے لائق ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمارے پر رجوع کرتا ہے۔ اللہ وہ بہت غصہ ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ کے کیا بندے ہیں، اور ہم تو ایسے ہی محتاج ہیں۔ تو جو بندہ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ ایسے بندے سے بہت خوش ہے۔ پھر اللہ اسے اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ تو بندہ بس مجھ سے ہی مانگتا رہو، پھر کسی کے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اور دعا یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعہ بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط کر دیتا ہے، تعلق کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ تنہائی میں خوب مانگا کرو، ویسے سب کے سامنے بھی مانگ سکتے ہو، لیکن تنہائی میں مانگنے کا جو مزہ ہے نا، وہ اس کا کچھ الگ ہی معاملہ ہے۔ اور یہ بھی سوچ لیں، سن لیں، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا سب کے بس کی بات ہے۔ وہ فارملٹی اٹھایا اور گرا دیا، وہ تو سب کر لے گا یار۔ ایک بندہ جب مانگتا ہے نا صحیح دل سے، جس کی دل سے، تو پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کی میں کتنا مانگوں، کیونکہ اس کو مانگنے میں اللہ سے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ مانگتا رہتا۔ اور مانگنے میں مزاج بنائیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں جو مانگا مجھے ملی کہ نہیں، بالکل اس پر توجہ نہ دیں۔ آپ یہ سمجھیں انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ اللہ تو دینے کے الگ الگ طریقے ہیں نا اس کے یہاں، وہ جو سب مناسب سمجھے گا وہ دے دے گا۔ اب یہ نہ فوکس کریں کہ میں یہ مانگا تھا نہیں ملا نا اس لیے اب نہیں مانگوں گا، اب یہ دیکھیں کہ مجھے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، بس اب مانگنے والے بن جاؤ۔ بس یہ مت دیکھو کہ مجھے وہ چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، یہ مومن کی شان ہے۔ اب مانگتے ہیں، یہ وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کتاب حکیم کے اندر اس مانگنے کے تعلق سے دو چار کی طرف بیان فرماتے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا، اللہ خود فرما رہا ہے تمہارے رب نے کہا، ادعونی، بندو مجھے پکارو، بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں قبول کر لوں گا، میں دے دوں گا، میں عطا کر دوں گا۔ یہ کون کا اللہ ہے؟ اور اللہ نے جملہ دیکھیں کیا جملہ استعمال، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، وقال الہکم نہیں کہا، کیونکہ جو مشرکین تھے نا وہ الہ نہیں مانتے اللہ کو، وہ کیا مانتے تھے؟ رب۔ ان سے پوچھتے کہ بھئی آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ زمین کو، یہ سب تقریباً مانتے تھے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ روزی کون دیتا؟ اللہ ہے۔ تو یہ رب کے معنی میں آ گیا کہ رب، بھائی یہ رب ہے، تو رب مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم مانتے ہو کہ وہ رب ہے تو اسی رب نے تم سے کہا ہے کیا کہ صرف مجھ سے مانگو اور میں قبول فرما لوں گا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں، اس کے اندر جو جامعیت آتی ہے، قوت جو پیدا ہوتی ہے۔ ایک کسی کے والد کا نام ہو وسیم صاحب، مثال فرض کر لیں، فرض کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور ایک آدمی آئے اس وسیم صاحب کے لڑکے سے کہے کہ وہ اس کے لڑکے سے، وسیم صاحب کے لڑکے سے کہے کہ وسیم صاحب نے آپ سے 5,000 روپیہ مانگا ہے، تو لڑکا کہے گا کیا پتہ کون سا وسیم، وسیم تو مارکیٹ میں بہت گھومتے ہیں نا، اس میں اتنی دلچسپی اس کو تقریباً نہیں پیدا ہو۔ لیکن وہی لڑکا کہے اس لڑکے سے کہ آپ کے والد نے آپ سے 5,000 روپیہ مانگے، اب اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے اگر وہ اپنے باپ کو مقام دیتا ہوگا۔ والد کو مطلب جانتے ہیں، وہ وہی والد جس نے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہے، وہ وہی والد جب ناک بہ رہا تھا تو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا، وہی والد جو بیمار ہو گیا تو کہاں لے کے گیا، خود چلتا تھا پریشان ہو کر، لیکن اولاد کو تکلیف مبتلا تو دماغ میں آئے گا نا۔ تو ایسے مشرکین کے دماغ ہے کہ بھائی کس نے کہا مجھ سے مانگو، وہ اسی نے کہا جو تمہیں کھلاتا ہے، یہ سب مانتے تھے، وہ جو تمہیں پلاتا ہے، جو آسمان بنایا جس کے نیچے تم رہتے ہو، جو بارش برساتا جس سے تمہاری کھیتیاں لہلہاتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ سب مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اسی رب نے تم سے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ تم مجھے پکارو،
اور میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ بس ختم ہو گئی نا، پھر کیا کریں؟ اللہ سے معاف کریں، اس آخری سے بہت اس کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں نا، بس ایک ہی چیز قرآن پڑھتے ہیں، بڑی اچھی چیز پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی عمل لے کے آؤ، مانگنے والے بن جاؤ، اللہ سے کثرت سے مانگتے ہو، پھر دیکھو نا۔ اور مانگنے کے لیے میں نے کہا آسان کام نہیں، دل بہت صاف ہونا چاہیے، ورنہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اور اٹھ گیا تو اٹھنا جتنا مشکل تھا نا اتنا آسان وہ جلدی سے گرنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ حقیقت میں وہ دل لے کر مانگتا ہے، جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، صحیح سالم دل والا، وہ جب مانگتا ہے نا تو پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ وہ گھڑی کا ٹائم جو ہے وہ جواب دیتی ہے، یار اب تو مزید ٹائم نہیں ہے، ورنہ دل یہ چاہ رہا تھا اور یہ اللہ سے مانگتا رہوں، اور اللہ سے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی غالباً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب تم مانگو نا، سوال کرو تو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ اب ظاہر سی بات، اللہ سے کیا مانگنا؟ اب لوگ کہتے ہیں نا یار مانگنے کا مطلب صرف اللہ سے مانگنا، تو بیوی سے کھانا کیوں مانگتے ہو، روٹی مانگتے ہو، یہ تو مطلب پرلے درجے کی جہالت والی بات ہے۔ بھئی اللہ سے کیا مانگو گے؟ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور پانی سامنے رکھا تو آپ تھوڑا کہو کہ اللہ مجھے پانی دے دے، کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ جبریل لا کر کے آپ کو گلاس میں پانی بھر کے نہیں پلائیں گے، یہ آپ کو سب کو پتا ہے۔ مانگنے کے مطلب وہ چیزیں مانگو جو اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی ہیں، اب وہ چیزیں مانگو۔ اب جس کے مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کرے سب کو اللہ اولاد سے نواز دے، کیونکہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے نہیں اس سے پوچھو۔ یہ الگ بات ہے جس کے پاس ہے وہ پریشان ہے، اسی میں مزہ ہے، پریشان رہے، اولاد کی پرورش کرتا رہے، اور جس کے نہیں ہے اس سے پوچھو۔ تو اللہ نے کیا، ربی ہب لی من الصالحین۔ اب اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے، پھر کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو کس کو یاد کرو؟ اللہ سے یاد کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور یہی پانچوں ٹائم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو عجوبہ ہے نا کہ ہم سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اس کے اندر یہی ہے، بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا نا تو عرض کرتا پروردگار میں صرف تیری بندگی کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ الگ میٹر ہے۔ اللہ ایک بچوں کے ہزاروں سے مانگتا ہے، لیکن نماز میں کھڑا ہو تو کہتا ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مدد مانگتے ہیں۔ یاد کرتا بندہ، دعا کرتا ہے نماز میں کھڑے ہو کر کے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ وَعْلَمْ، اور یقین کر لو، جان لو، ان الامت اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ یقین کر لو کہ اگر پوری امت مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا، یعنی اللہ نے جو لکھ دیا نا وہ مل کے رہے گا۔ اس کے علاوہ پوری امت، پوری قوم، پوری انسانیت مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہی ہے نا نماز کے بعد کی مشروع دعا میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد، کہ پروردگار جسے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، مطلب کس سے حاصل کرنے چاہیے؟ اللہ سے۔ زندگی کا جزء لا انفق بنا لو، پھر زندگی گزارنے کا مزہ دے لو، سیکھ لو۔ مانگنا کس سے سیکھو؟ اللہ سے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور پوری امت مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا وہ تو ہو کے رہے گا۔ تو یہ کہ فائدہ بھی کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے، اور نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے یہاں سے ہوگا۔
اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر ہم ادھر ادھر کے دروازے کیوں کھٹکھٹائیں؟ صرف اللہ کو یاد کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے سوال کریں, کسی اور کے در کے بھکاری نہ بنیں. انشاءاللہ اگر آپ اللہ سے مانگنے والے بن گئے تو انشاءاللہ زندگی میں پھر آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, زندگی میں آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اس لیے اللہ سے مانگنے والا اس کا اہتمام کرو. ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر فرماتا ہے. اللہ جو کچھ کہتا ہے اپنے بندوں سے ڈائریکٹ تو بندے سنتے نہیں نا. اگر ڈائریکٹ سن نہ جائیں تو کوئی کافر دنیا میں رہے گا؟ پھر تو آزمائش ختم ہو گئی نا, جو پیدا کرنے کا امتحان تھا وہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ انڈائریکٹ سناتا ہے کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں سے ایسے خطاب کرتا ہے, لیکن وہ خطاب تم نہیں سن سکتے, تو وہ خطاب جبریل کے ذریعہ رسول کو, پھر رسول کے ذریعہ اس پوری امت کو. تو اللہ کیسے خطاب کرتا ہے؟ اے میرے بندو, مفہوم میں بیان کرنا, اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں. آپ غور کرنا کتنا پیاری بات ہے. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں, لہذا تم کھانا مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا. آپ دیکھیں جس کے اللہ نے کھانے پر پابندی لگا دی, سب کچھ ہوتے ہوئے کھا نہیں سکتا ہے. ایک آدمی کو گلے کے کینسر ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا آپ کچھ نہیں کھا سکتے, اس کے پاس سب کچھ پڑا ہے, کھانے کے سارے ورائٹی سہولت سب کچھ ہے, لیکن نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب اب اللہ نہیں کھلا رہا تو تم کھا نہیں سکتے ہو. تو اللہ نے کہا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اللہ نے بندوں کے ٹینشن کو دور کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کے دماغ میں چلتا ہے, یار اگر میں ایسا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ میرا دھندا بند ہو جائے, اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو کہیں ایسا نہ میری نوکری چلی جائے, اور اگر ایسا میں نے صحیح باتیں کہہ دیا تو ایسا نہ ہو میرے رشتے ٹوٹ جائیں. تو اللہ نے کہا بندے کھلاتا کون ہے؟ میں, اس کا ٹینشن نہ لو. اور اسی میں ہے نا وہ کفار مکہ والے اولاد کو قتل کرتے تھے, زندہ درگور کرتے تھے بچوں کو. کیوں؟ ایک تو کھلانے کا ٹینشن, بچے تو آلریڈی پالنا ہی ان کو تھا, تو اس طرح کہہ رہے بچوں کی پالیں گے تو تعداد تو زیادہ ہو جائے گی نا. تو ایک ٹینشن تو یہ تھا. دوسرا ٹینشن داماد کس کو بنانا, داماد کو ایک شرم محسوس کرتے تھے. تو ایک اللہ نے کہا کھلاتا میں ہوں, اور اللہ نے میسج بھی دیا. ایک بچہ جیسے دنیا میں جنم لیتا ہے نا, اس کے کچھ دن کے بعد ایٹومیٹک اس ماں کے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے. کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. یہ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ جیسے اس ماں کے چھاتی میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ نہیں آیا, وہ کب آیا ہے؟ بچہ جنم لیا اس کے بعد اس ماں کے چھاتی میں دودھ آیا ہے. ایسے سمجھ لو اس کے خوراک کا انتظام بھی ہم کریں گے, اس کے روزی روٹی کا انتظام بھی ہم کریں گے, اس کے کھانے کا انتظام ہم کریں گے. تو حقیقت میں ایمان والوں کو اس کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں, لہذا تم کھانا مجھ سے مانگو میں. میرے بندو تم سب ننگے ہو, سب ننگے ہو کے آتے ہیں دنیا میں سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا دوں, لہذا تم مجھ سے کپڑا مانگو, کپڑے کا انتظام میں کروں گا. ٹینشن مت لو دنیا کے, یہ سب ضروریات زندگی ہے نا. تو اللہ کرے ان سب کا ٹینشن صرف کوشش میں لگے رہو اور باقی میرے اوپر چھوڑ دو. اب دیکھو دنیا بہت سارے لوگ ننگے گھومتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا تمہیں ایسے ہی ننگے گھومنے. اللہ نے انہیں کپڑا چھین لیا, ہوتے ہوئے نہیں پہن پاتے. وہ عجیب مزاج اور عجیب دلیل اور عجیب لاجک پیش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا دوں, اور تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا فرماؤں. میرے بندے میرے بندو تم سب رات اور دن میں گناہ کرتے ہو. اللہ نے کیا عظیم بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے صاحب میں وہ بندہ ہوں کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یہاں ہو سکتا کوئی کہہ بھی دے, لیکن اللہ کے سامنے یہ صفائی نہیں کر سکتا پروردگار مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اس لیے اللہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہے, یقین کے ساتھ, کہ تم سب گناہ کرتے ہو رات و دن میں, لہذا تم مجھ سے معافی مانگو میں بخشوں گا. تم بخشش کا سوال کرتے رہو میں معاف فرماؤں گا. یہ اللہ نے کہا. تو کیا کرو, کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو.
گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی معاف فرمانے والا ہے، وہی مسئلے کا حل نکالنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا دروازہ نہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا میرے بندو تم سب مل کر اگر مجھے نفع پہنچانا چاہو نا تو نہیں پہنچا سکتے، تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مت سوچنا کہ جیسے دنیا میں لوگ ووٹ دے کر کے کسی کی کرسی بنا دیتے اور ووٹ نہ ڈال کر کے کسی کی کرسی چھین لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، تم مل کر کے اگر ہماری بغاوت پر آ جاؤ نا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آگے اس میں کہ اے انس و جن اولین و آخرین، تم سب مل کر کے اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جس کے دل میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے، تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اور تم سب مل کر کے اس آدمی کی طرح جو ہو جو سب سے زیادہ بدکار ہے، بد کردار ہے، نالائق ہے، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا اللہ کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ تم نیک بنو ورنہ میں چلا جاؤں گا، اور اگر تم بدکار بن گئے تو میری کرسی چلی، نہ نہ نہ، یہ سب تمہارے فائدے کی چیز ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے حوالے سے کہ اے میرے بندو انس و جن اولین و آخرین، یعنی شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگ مل کر کے کسی چٹیل میدان میں چلے جائیں اور وہاں ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا مانگے، اور جو مانگتا رہے میں ان سب کو وہ سب عطا کرتا رہوں۔ غور کیجئے گا اللہ کے رسول کی یہ بات جو اللہ نے نبی کے ذریعے آپ کو بتلائی ہے، اللہ کی یہ بات جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے آپ کو بتلائی ہے کہ تم میں ہر کوئی ہر کچھ سوال کرتا رہے اور میں ہر ایک کو ہر کچھ عطا کرتا رہوں، تو میں سب کو دیتا رہوں۔ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالو اور اس میں پانی لگ کر کے سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سمندر میں سوئی ڈالو اور نکالو، کیا کمی، کچھ فرق پڑتا ہے سمندر میں؟ ہو نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے۔ پیغام کیا؟ پیغام مجھ سے بھاگتے رہو، مجھ سے سوال کرتے رہو، اپنے مسائل کا حل کے لیے میرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، میرے دربار میں حاضر ہو، کسی اور کے در کے بھکاری مت بنو، کامیاب رہو گے۔ اور یہی وجہ ہے غالباً صحیح روایت ہے صحیح مسلم کے حوالے ان اللہ حی کریم، یقین اللہ حیادار ہے، اللہ بھی حیادار ہے، اور حیا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اللہ نے اپنی کچھ صفات بندوں کو دی ہے، یہ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے، وہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے جزیات تو ہونی چاہیے۔ یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کو شرم آتی ہے جب بندہ کوئی اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھا کر سوال کرتا ہے تو اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے، نامراد کر کے لوٹا دے، یہ اللہ کو شرم آتی ہے، یعنی اس کے جھولے میں اللہ ڈال ہی دے گا، خالی نہیں لوٹائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اللہ سے۔ اس آخری اشیاء میں اس کا اہتمام بہت اچھی طرح کرنی چاہیے۔ اور دعاؤں میں ایک چیز آپ مانگ لیا کرو، آپ اس دعا میں ایک مانگ لو کہ اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات میں شمار کر، بہت بڑی دعا ہے یہ۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ اللہ آپ کو ان بندے میں شمار کر لے جو بندہ جب بھی اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹتا ہے، اس کو مستجاب الدعوات۔ تو اس عشرے میں آخری تاکرات میں خاص طور پر جس میں ليلۃ القدر بھی، اس میں اگر اس کا اہتمام کریں گے اور آپ کی دعا قبول ہوگی نا تو آپ مستجاب الدعوات، تو اللہ سے مانگتے رہیں۔ اس آخری عشرے میں ایک چیز جو اہتمام، جیسے ہمارے مسجد میں الحمدللہ اچھی تعداد میں لوگ بیٹھے، اعتکاف نبی کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرمایا کرتے ہیں، صحیح ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے بالکل ہے۔ اعتکاف کرنا حقیقت میں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور دھیان رکھیں اس مقصد کا، اس عظیم مہینے کا تمہیں متقی بنانا ہے، اس لیے اللہ نے ایک مہینے روزہ کمپلسری کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ پھر ایک اور پیغام دیا جو مطلب مزاج شریعت جو پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ کمی رہ جائے تو آخری عشرے میں کیا کرو؟ چھوڑ دو سب کچھ اور مسجد کی زینت میں آ جاؤ، مسجد کے کونے میں آ کر کے جم کے بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ اعتکاف میں آتا ہے وہ کیا کرتا پتہ ہے؟ بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، گودام کو چھوڑ دیا، دکان کو چھوڑ دی، یہی نا سارے ٹینشن کہاں؟ اللہ کی طرف۔ کیا مقصد ہے کہ اللہ کے پیچھے بڑھ جانا ہے، بس سارا کام اللہ سے کرنا ہے، 10 دن ایسا اللہ سے دل لگانا ہے
کہ بندہ حقیقت میں متقی بن جائے، روئے گڑائے اللہ سے مانگے، یہی مقصد ہے۔ اور یہاں بیٹھ کر کے بھی بندہ اگر 10 دن بیٹھ کر کے بھی اور اس کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا، اس کا مطلب ضرور کہیں فالٹ ہے، کہیں کمی ہے۔ یار اتنا عظیم کام کر رہے ہو اور اس عظیم نیکی کے بعد بھی آپ نمازی میں نہیں بن پاتے ہو، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں آ پا رہی ہے، آپ کا پاجامہ ٹکنے سے نیچے نہیں ہو رہا، تو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یار ایسی چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ الٹا گھما دیتا، جیسے اس کو مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا یہ درست نہیں کہ آپ چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن ایک بندہ 10 دن کے لیے وہ کیا کرتا، دنیا ہی چھوڑ دیا، ہے دنیا سے کوئی مطلب۔ بھائی کسی کے شادی ہو کوئی مطلب نہیں، کوئی مر جائے کوئی مطلب نہیں، کوئی پیدا ہو یہی تو اعتقاد کا مطلب ہے، جا نہیں سکتا ہے، کوئی جنازے میں نکل کے چلا جائے، کسی کی شادی نہیں جا سکتا، مطلب ہے تم تاریخ دنیا ہو گئے 10 دن کے لیے، لیکن مطلب ہے کہ اس 10 دن کی قربانی ایسی دو کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور اس آخری حصے کے تعلق سے بہت اہم بات جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، صحیح ترمذی کے حوالے سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے یا میں وہ رات پا جاؤں جو لیلۃ القدر ہے، بہت خوش نصیب ہیں جو اس قدر کی رات کو قدر کرتے ہیں اور اس کی تلاش میں قربانیاں دیتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے یار، لوگ پورے مہینے جاگتے ہیں، سال بعد جاگتے ہیں، ابھی ڈبل سیلری ہو جائے نا تو پورا سال کنٹینیو نائٹ ڈیوٹی چلتی ہے، چلتی کہ نہیں چلتی ہے؟ اتنے عظیم نیکی کے لیے اگر 5 رات جاگنی پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی قربانیاں اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ سے دین کے لیے قوم کے لیے کوئی اور توقع نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کہ اللہ کا رسول اگر مجھے تو کیا کروں، تو آپ نے ایک بڑی جامع دعا سکھائی، آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، ہوگا اسی سے بن کے جو میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، استغفار کرنے والے جاؤ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، یہی پڑھتے رہو۔ اس لیے جو قرآن جن کو نہیں آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، بیچارے کہتے ہیں کیا کریں یار، یہ دعا مشکل نہیں، اگر یہ بھی آپ نہیں یاد کر پا رہے ہیں تو آپ کے لیے افسوس ہے یار، مطلب کس دنیا میں جیتے ہو، چھوٹی سی دعا آپ نہیں یاد کر پاتے ہو۔ ابھی پتہ چل جائے کہ یار نوکری لگنے والی ہے، ابھی دیکھو پستک کے آدمی تیاری کر لیتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا ہے، اور یہاں اتنے عظیم رات پا رہے ہو اور اللہ کی رسول کی سکھلائی دعا آپ کو یاد نہیں ہو رہی، افسوس ہے، تھوڑی سی یاد کریں گے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو خلاصہ کلام اس آخری اشیاء کا بہت خیال کریں، بہت اہتمام کریں اور کثرت سے آپ دعائیں مانگا کریں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی نا تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور آخری پیغام یہ کہ آپ اس پر ضرور توجہ دیجئے گا کہ میں نے 1 مہینہ محنت کیا، اس محنت کا مقصد تھا تقویٰ، وہ ہمیں پیدا ہوا کہ نہیں ہمارے اندر؟ اگر ہو گیا دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو، اور اگر نہیں ہوا تو جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ بات ختم کرنے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔